پر کوئی چیز باقی نہیں چھوڑی تھی جس کی بات جو ہے جو حق کا ساتھ دینا چاہتا ہے اور حق کی تلاش میں ہو تو کہے کہ میرے لیے حجت تمام نہیں، حق کو تلاش کر سکتا ہے. لیکن ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں بی بی نے اپنا کام کر دیا. انہوں نے ایک روایت کے مقابلے میں ایک ضد روایت بنا لی. ایک روایت ان کی تھی کہ بھائی امت کا اجماع موجود ہے، ہمارے حالات میں یہی ہو سکتا تھا اور اس وقت جو ہے وہ مصلحت اس کے اندر تھی اور فتنے کا حالات تھے. یہ تمام ان کی روایت ہے. ان کا بھی ایک موقف ہے، وہ تو ایسا نہیں بیٹھے، ان کا ایک موجود، ان کا ایک موقف موجود ہے. اس کے مقابلے میں ضد روایت آپ نے جو ہے وہ بنائی ہے. ضد روایت کیا ہے؟ میرے جنازے میں شرکت نہیں کریں گے، میری قبر کو مخفی رکھا جائے گا. ایک سوالیہ نشان کہ جس کو آج تک کوئی حل نہیں کر سکے. یہ ضد روایت ہے. اس مسئلے کو یہاں پہ ختم کر دیا گیا. ہم کیا کریں اس مسئلے کے اندر؟ یہ جو جنگ ہے روایات کی، یہ ختم تو نہیں ہوئی. کہ دشمن جو ہے خاموش بیٹھ گئے. دشمن بس اسی زمانے کے اندر تھا، 11 ہجری کے اندر یا 61 ہجری کے اندر یا اس طرح سے باقی زمانوں کے اندر، اور پھر مسئلہ ختم ہو گیا. نہیں، دشمن موجود ہے. جب تک مکتب موجود ہے، جب تک اسلام موجود ہے، دشمنی موجود ہے. جب وہ روایات اپنی بنا کے معاشرے کے اندر ڈال رہا ہے اور دے رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم کتنا زیادہ اس کو جو ہے وہ کاؤنٹر کر رہے ہیں؟ ہماری طرف سے کوئی کاؤنٹر ہو رہا ہے؟ اس وقت شبہات کی بھرمار ہے. اب دیکھیں جب بھی محرم آتا ہے، ابھی اسی فاطمہ سے پہلے کیا وہ کام انجام نہیں پایا اس فلم کا؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ دشمن کی روایات ہیں. کس طرح سے کام کرنا چاہتا ہے؟ مختلف شبہات کے ذریعے سے، مختلف طریقوں کے ذریعے سے آپ کو الجھانا چاہتا ہے. ایک فلم بنا کر کہ جو بظاہر آپ کہیں کہ اس میں جو ہے وہ کتنے زیادہ جو ہے وہ اچھی طریقے سے حقائق کو بیان کر دیا گیا اور ابا اور چرچا کرنے میں لگ جائیں، تو کیا وہ چیز، وہ جو لیبل جو بی بی نے اس زمانے کے لوگوں سے کہا تھا تم لوگ بے بصیرتی کے اندر مبتلا ہو، پر نہیں آئے گا؟ کس قدر افسوس کی بات ہے، انسان اس کو سمجھ ہی نہ سکے. اور واقعہ تھا کچھ لوگ ہیں جو اس کی تعریف کرنے شروع ہو جائیں، تمجید کرنے شروع ہو جائیں. تو میرے اندر اتنی بصیرت نہیں کہ یہ فلم کہاں سے بنی ہے، کیوں بنی ہے، کیوں اس موقع پر اس کو لے کے آیا گیا ہے. یہ بے بصیرتی ہمارے اندر کیا نہیں ہے؟ اگر ہم اسی طرح سے آگے بڑھیں گے، کس طرح سے میں کہوں گا کہ میں اس ہجوم کا، اس اٹیک کا، اس حملے کا جو آپ کی ذات کر رہا ہوں، میں اس سے مخالف ہوں. میں کیا مخالف ہوں؟ یہ حملہ تو آج ہو رہا ہے، تو میں کیوں خاموش ہوں؟ بے بصیرتی میرے اندر آج بھی ہے، نہیں سمجھ پاتا چیزوں کو. خوف خدا مجھ میں نہیں ہے، آج میں ڈرتا ہوں چیزوں کو بیان کرنے میں. تو کیا وہ تمام چیزیں، تمام وہ لیول جو آپ نے لگائے تو اس کا مجھ کو ساتھ نہیں آتا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو خدا نہ کہاں ہوتا؟ بات یہ تو نہیں ہے کہ میرا نام جو ہے آج شیعہ ہے. بات یہ کہ میرے اندر صفات شیعہ ہے نہیں، تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ میں آج اس ہجوم کے مقابلے میں، آج میں اس اٹیک کے مقابلے میں کہاں کھڑا ہوا ہوں. ہر چیز کے اندر آپ کو روایت اور ضد روایت ملتی ہے. ہر طرح کے اندر جو ہے آپ کو دو طرح کی روایت ملتی ہے. میں کس روایت کی طرف جاتا ہوں؟ انقلاب اسلامی کا آپ لے لیں. ایک جب انقلاب اسلامی آتا ہے، ایک وہ روایت ہے کہ جو ہم کی روایت ہے، جو بیان کرتا ہے کہ اس انقلاب کو کیوں لائے گا، اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا، اس کے اہداف کیا تھے. فوراً ایک ضد ایک جو ہے اس کے اگینسٹ ایک روایت آ جاتی ہے کہ جب سے یہ انقلاب آیا، جب سے جو ہے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایک تشدد اور ایک جو ہے وہ اسے کہتے ہیں ٹینشن کی فضا ہو گئی ہے، اور جب سے جو انقلاب آیا، جب سے ہمارے مسائل بڑھ گئے ہیں، اور جب سے انقلاب آیا ہے مختلف پراکسی وار شروع ہو گئی ہیں. ہر طرح کے جو ہے آپ کو ایک نہیں 10 جو ہے وہ اس کے مقابلے میں، حق کی روایت کے مقابلے میں آپ کو کتنے ہی موقع ملتے ہیں اور بھرمار کر دی جاتی ہے. سامنے والے کا ذہن کیا ہو جاتا ہے؟ وہ پریشان ہو جاتا ہے. میں اس روایت کو لوں، اس بات کو لوں، اس کی بات کو لوں، کہاں لوں؟ جب تک سمجھیں گے نہیں، اپنے عقل سے کام نہیں لیں گے انسان جو اس طرح سے. ابھی جو واقعہ ہمارے سامنے پیش آیا، یہ چند روز پہلے جو کلنگز ہوئی، ہزارہ افراد کے جو ہے اور ہمارے شیعہ بھائیوں کی جو شہادت واقعی. کچھ لوگ ہیں جو مطالبہ کر رہے ہیں ہمیں حقوق دی جائیں، کب تک ہم کو اس طرح سے مارا جائے گا، کب تک ہم کو ظلم ہوگا. ایک اور موقف کیا گیا، یہ بلیک میلنگ ہے. جو میڈیا کو کیا کرے، بلیک میلنگ شروع ہوئی. تو ایک فوراً ایک جو ہے وہ ایک اور اسٹینس آ گیا جس نے جو ہے کہا کہ اس کو ہائیجیک کرنے کی کوشش کی. اس طرح سے نہیں ہوتا تھا، یہ کہیں پہ نہیں ہوتا تھا. اب آپ کے پاس چیز ہونی چاہیے بیان کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے چیزوں کو معاشرے کے اندر ہر چیز کو جس کے اندر آپ لے لیں. جو بھی واقع جہاں پہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں، حق کیا ہے. اب فلسطین کے مسئلے کو لے لیں، کشمیر کے مسئلے کو، مختلف مسائل کو، یمن کے مسئلے کے اندر لے لیں، شام کے اندر جو کچھ ہوا، ہمارے بلاکٹ جو ہے وہ حرم کے اوپر حملہ ہوتا ہے، ہماری حریم پر حملہ ہوتا ہے، اور بلاکٹ جو ہے وہ شیعہ نے حیدر کرار کے غیر جانچی اور جاتی جو ہے اس کو دفاع کرتے ہیں. تو وہاں پہ کیا کیا گیا؟ ایک دفعہ یہ ایک موقف ہے کہ ہم اس ذات کے لیے، اس حرم کے دفاع کے لیے، اس مکتب کے دفاع کے لیے لڑ رہے ہیں. ایک دفعہ یہ کہ آپ جو ہے فرض کریں آپ اس
کنٹری کے اندر جو حکومت ہے اس کے لیے لڑ رہے ہیں آپ اس کی فورسز میں. یمن کے اندر جو ہے ایک مسئلہ پیش آتا ہے, کچھ لوگ ایک حکومت ایک عوام کے ایک پورے کنٹری کے حقوق کو جو ہے غصب کر دیا جاتا ہے. ایک موقف یہ آتا ہے کہ بلاخر یہ لوگ لڑ رہے ہیں, اپنے حقوق کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں, اس لیے میدان میں آئے, فوراً دوسرا سے موقف سامنے آ جاتا ہے. وہ کیا ہے کہ یہ پراکسی وار, تو یہ دو ملک ہیں جو آپس میں لڑنا چاہ رہے ہیں اور ان کے مفادات ہیں یہاں پہ, اس سے مسئلہ ہو. آپ حق کو دبا آپ نہ سنیں. اب اس کے اندر بدترین چیز کیا ہے کہ میں کہ جو ادعا کرتا ہوں کہ میں مثلا اس سسٹم کا ماننے والا ہوں کہ جس کے اندر بصیرت کے اوپر, اس کے اوپر اتنا زیادہ شعور کے اوپر اتنا زیادہ فوکس کیا گیا ہے, جس میں ہمیشہ سے جہاں پہ جو ہے اس کے آئمہ نے اتنا زیادہ فوکس کیا ہے کہ اپنی آنکھیں کھول کے دیکھو, بصیرت کی طرف جاؤ. اور میں کہاں سے نیوز کو لیتا ہوں, کہاں سے اپنے ساری انڈرسٹینڈنگ میری کہاں سے, میرے موقف کہاں سے بنتے ہیں, وہی میڈیا جو دشمن کے ہاتھ میں, اس سے میں پوچھ رہا ہوں اچھا بتائیے آپ, یعنی میں جا کے اگر میں اس زمانے میں ہوتا تو جاتا اس کیمپ کے اندر, اگر میں اسٹریٹجی کے اندر ہوتا تو جاتا یزیدی کیمپ کے اندر اور ان سے جا کے سوال کرتا ذرا مجھے بتاؤ کہ موقع صاحب کیا ہے, اور پھر وہ مجھے بتاتے اور میں کہتا ہاں واقعی دو قبیلوں کی جنگ تھی. جب میں کہتا کہ یہ خلیفہ وقت کے اوپر انہوں نے خروج کیا ہے, یہی ہوتا نا. اگر میں ان سے جا کے لوں گا اپنی انڈرسٹینڈنگ کو, مجھے کیا دیں گے, اس کے علاوہ کچھ دیں گے. مگر کربلا سے پہلے اس موقف کی تیاری نہیں کرتی رہی تھی. یہ جو لوگ کربلا کے اندر آئے تھے یہ کیا نعرے لگا کے آتے تھے جب ابن سعد نے جو ہے بس وار کا آغاز کیا, جنگ کا آغاز کیا, تو کیا کہا کہ اے گھڑ سواروں, اس خدا کی خاطر اس راستے اس جنگ کے اندر جو ہے وہ آگے بڑھو, اور جو ہے خدا کی خاطر, خدا کا تقرر اگر چاہتے ہو تو یعنی یہ شخص جو ہے وہ جس نے قیام کیا, خروج کیا دین کے خلاف, اس کو یہاں پہ ختم کرنا ضروری ہے. تو خدا کی خاطر اس کام کو انجام دینے میں تمہیں خدا کا قرب نصیب ہوگا. یہ موقف ہے دشمن کا. میں جاؤں گا اس کے کہوں گا, مجھ سے جب سوال کروں گا مجھے یہ موقف ملے گا. آج بھی اگر میں جاؤں دشمن سے سوال کروں کہ آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر حق کیا ہے, وہ کہیں گا ہاں آئے میں آپ کو بتاتا ہوں اس مسئلے کے اندر یہ موقف صحیح ہے, اس کے اندر یہ صحیح ہے. میں بھی کہوں گا ہاں یہی بات صحیح ہے. یہ بی بی سی اور یہ اس طرح کے مختلف جو ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں, ہمارے اخبارات, ہمارے میڈیا, سب کچھ وہاں سے جو چیز لے رہے ہیں, جو وہ ہم کو کہہ رہے ہیں ہم کو کہہ رہے ہیں, چاہے ہمارے لوکل میڈیا ہو چاہے وہ ڈائریکٹ وہاں سے ہو. یہ کس حد تک بے بصیرتی ہے اور کس حد تک جو ہے وہ انسان کی, میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں کہوں کہ ہم لوگ نام لیں کہ ہم داغدار ہیں, ایک کسی مظلوم کا نام لینا چاہتے ہیں, ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا چاہتے ہیں, اور پھر انہی ظالموں کے سامنے جا کے جو سے پوچھیں کہ آپ مجھے بتائیں, آپ مجھے سکھائیں کہ حق کیا ہے. وہ اس سے زیادہ یہ ہے عزیزان محترم. یہ اگر اس فاطمیہ کو اگر ہم اس طرح سے لیں, اس طرح سے اگر نہ لیں, اس طرح سے اس حقیقت کو اس طرح سے نہ سمجھنا چاہیں, تو نہ ہم تشیع کو سمجھ سکتے ہیں, نہ ہم دین کو سمجھ